نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اکثر بیمار رہتے ہیں، ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی بیماری لاحق رہتی ہے، ایک بیماری سے نکلتے ہیں دوسری بیماری میں داخل ہو جاتے ہیں، تو ایک خاص عمل دے رہا ہوں، اگر چند دن یہ عمل کر لیں اللہ آپ کو بیماریوں سے چھٹکارا دے دے گا۔ یاد رکھیں، بیماریاں آزمائش ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ پکڑ کا باعث ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اگر انسان بیماریوں میں اللہ کی طرف رجوع کر لے تو سمجھ لیں کہ یہ پکڑ نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ بیماری میں اگر یہ شکوے شکایتیں اور اللہ اور رسول کو چھوڑ دے تو سمجھ لیں کہ یہ پکڑ ہے اللہ کی طرف سے۔ اب بیماری بار بار آ رہی ہے، ابھی ایک بیماری ختم نہیں ہوتی دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مرد اور خواتین، بڑے عجیب انداز سے وہ افسردگی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ایک پریشانی اور بیماری سے نکلتے ہیں، دوسری بیماری ہمارے گھر پر دستک دے دیتی ہے۔ کوئی سکون کی زندگی نہیں دیکھی، کوئی خوشحالی آپ نے نہیں دیکھی، کبھی راحت نہیں پائی، کبھی ہم نے اپنے آپ کو خوشحال نہیں دیکھا، بس بدحال، پریشان، غمگین، جکڑے ہوئے، ٹینشنوں کا شکار۔ اب آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ تو میں سب کو ایک عمل مجرب بتاتا ہوں۔ اگر آپ پریشانیوں میں گر چکے ہیں، بیماریاں بار بار آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے اور آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جا کر دوسرے کے چکروں میں پڑ رہے ہیں، تو آپ چھوڑ دیں سب چیزیں۔ سب سے پہلے ایک کام کریں، تھوڑے سے جتنی حیثیت ہو آپ کی پیسہ صدقہ کر دیں، پھر شہد کا استعمال کریں جتنا ہو سکتا ہے۔ تیسرا یہ عمل شہد اور پانی پر دم کر کے آپ نے شہد کا استعمال کرنا ہے، اور آپ 3 دن خالی یہ عمل کر لیں، اور پانی بارش کا ہو جائے تو آپ کے لیے بہترین شفا ہو جائے گی۔ اب وہ عمل مجرب کیا ہے؟ قرآن پاک کی ایک آیات ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ یہ آپ نے سورۃ شعراء کے اندر یہ آیات ہے، آپ نے اس کو 101 بار پانی پر دم کرنا ہے اور شہد پہ دم کرنا ہے۔ 3 دن یہ عمل کریں اور ساتھ بعد میں دعا کریں، اے اللہ، تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی خاص دعا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہ شفا دیتا ہے، تو شفا تو اللہ دیتا ہے۔ جو تیرے نبی ابراہیم علیہ السلام نے شفاعت اس سے مانگی تھی، میں ابراہیم علیہ السلام کا غلام ہوں، تو مجھے بھی شفا عطا فرما دے۔ بیمار، پریشان حال، مریض، ہر بیماری میں الجھا ہوا، یہ ابراہیمی وظیفہ کر لے، یہ ابراہیمی عمل کر لے، اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا۔ اللہ اسے ان پریشانیوں سے، بیماریوں سے چھٹکارا دے دے گا، اور پھر اس کو زبان پر جاری بھی رکھیں۔ تصور کریں میں ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ بول رہا ہوں جو قرآن نے بیان کیے ہیں،
تو یہ خلیلی ابراہیمی الفاظ ہیں، اتنے پاورفل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو ان الفاظ کی برکت سے اس قوم کے دجل و فریب جو بیماریاں پھینک رہی تھی آپ پر، سحر بھی پھینک رہی تھی کہ اگر آپ جادو کے ذریعے بیمار ہیں، اس کلمات کی برکت سے آپ شفایاب ہو جائیں گے، اللہ آپ کو شفا دے دے گا اور آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور آپ جو ادھر ادھر پریشانیوں میں پھر رہے ہیں، کبھی کس پریشانی میں کبھی کس پریشانی میں، اور آپ میڈیسن کھا کھا کر تنگ آ چکے ہیں، انشاءاللہ یہ جملہ آپ کو میڈیسن سے بچا لے گا اور شفا یاب کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔